اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ اپنا نہ پرایا۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ محبت کا تعلق مقدار سے نہیں، معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے مگر خالص ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے عجوبے مزدوروں نے تعمیر کیے، لیکن یہ زمانہ صرف بادشاہوں کو ہی یاد رکھتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم نہ قدرے نہ شکرے اور غلط لوگوں پہ یقین کر کے ملتے ہیں، اور باقی کے آدھے غم سچے اور ایماندار لوگوں پہ شک کر کے ملتے ہیں۔ آخر میں وہی تمہارے ساتھ رہیں گے جنہوں نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے تھے وہ چلے جائیں گے۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ عورت سائے کی طرح ہے، اگر پیچھا کرو گے تو دور بھاگتی ہے، اور اگر دور بھاگو گے تو پیچھے آئے گی۔ پینٹر اور وکیل بہت جلد سیاہ کو سفید کر دیتے ہیں۔ محبت اندھی ہوتی ہے لیکن پڑوسی اندھے نہیں ہوتے۔ کل کے دو سے آج کا ایک بہتر ہے۔ سستی چیزیں اچھی نہیں ہوتیں اور اچھی چیزیں سستی نہیں ہوتیں۔ اسے شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی حوصلہ نہ ہارے۔ درخت ایک ننھے بیج سے ہی اگتا ہے، یعنی ہر بڑے کام کی بنیاد پہلے چھوٹی سی سوچ یا خواب ہوتا ہے۔ نصیحت ایسی چیز ہے جس کی عقل مندوں کو ضرورت نہیں اور بے وقوف قبول نہیں کرتے۔ کامیابی وہ سیڑھی ہے جس پر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں چڑھا جا سکتا۔ جو کوئی شخص ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے تو اسے چاہیے راستے میں جو بھی ملے اس سے جھک کر ملتا جائے، کیونکہ اگر اوپر جا کر پیر پھسلا اور کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے آنا پڑا تو راستے میں اسے وہی لوگ ملیں گے۔ جب کلہاڑا جنگل میں داخل ہوتا ہے تو درخت آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ دوبارہ جب کلہاڑا جنگل میں داخل ہوتا ہے تو درخت آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا دستہ ہم میں سے ہی ہے۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جاپانی کہاوت ہے، اگر ایک کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو تمہیں لازمی کرنا چاہیے۔ دو آدمیوں سے ملنا مشکل ہے، ایک وہ جو خود کو پہچان لے، دوسرا وہ جو خود سے بچھڑ جائے۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے
مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔